الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ پیر صاحب یہ بتائیں کہ راہ طریقت میں، راہ سلوک میں ایک مرید صادق کے لیے، ایک عاشق کے لیے وہ کون سا مجاہدہ ہے، وہ کون سی ریاضت ہے، وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے وہ جدھر بھی دیکھتا ہے اسے اس کا شیخ، اس کا پیر ہی نظر آتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو انشاءاللہ اس دوست کے سوال کا جواب ہوگی، اور راہ سلوک میں وارد ہونے والے جتنے بھی نئے لوگ ہیں، اس راستے کے جتنے بھی مسافر ہیں، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، اور جو اس راستے پر چل رہے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی۔ وہ مجاہدہ، وہ ریاضت، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ، وہ مجاہدہ، وہ ریاضت یہ ہے کہ مرید صادق کو اپنی طلب کو سچا کرنا ہے۔ اس کی طلب سچی ہوگی، اس کی لگن جو ہے وہ سچی ہوگی، اور پھر اس کی محبت جو ہے وہ اپنے پیر کے ساتھ دیوانہ وار ہوگی۔ اس نے اپنے پیر کو دیوانوں کی طرح چاہنا ہے، اتنی محبت کرنی ہے کہ کائنات کی ہر شے کی محبت سے زیادہ مرید صادق کو اپنے پیر سے محبت کرنی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے اس مجاہدے میں اپنے دل کو پیر کے دل سے جڑا ہوا تصور کرنا ہے۔ اپنے دل کو پیر کے دل سے جوڑ دینا ہے، اپنی توجہ کو پیر کی توجہ میں ضم کر دینا ہے، اپنی ذات کی نفی کر کے اپنے پیر کی ذات کا اثبات کرنا ہے، اپنی ذات کو پیر کی ذات میں ضم کرنا ہے، اپنی ہستی کو مٹانا ہے اور پیر کی ہستی کو پانا ہے۔ یہی ریاضت ہے، یہی طریقہ ہے، یہی اصول ہے اور یہی قاعدہ ہے۔ جتنی محبت، جتنی توجہ اور جتنی لگن اور جتنی اہمیت آپ اپنے پیر کو دیں گے، انشاءاللہ پیر کی ذات اس سے بڑھ کر آپ کو وہ محبت اور وہ جو توجہ ہے وہ واپس لوٹائے گی، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ مقام جسے سما وجہ اللہ کا مقام کہا جاتا ہے وہ آپ کو نصیب ہوگا۔ آپ جدھر دیکھیں گے، جس شے میں دیکھیں گے، آپ کو اپنے شیخ اور پیر کی صورت نظر آئے گی، اور اس صورت کو آپ نے توجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھنا ہے، اور پھر وہاں سے آپ جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے اور اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنے پیر کو ہی اپنا پہلا اور آخری زینہ سمجھنا ہے۔ یہی وہ ہستی ہے، یہی وہ ذات ہے جو آپ کو آپ کے مقصود اللہ کے قرب تک پہنچائے گی۔ اسی ہستی کے ذریعے پیر کی ذات کے اسبات سے ہی آپ نے سب کچھ پانا ہے۔ جتنی تجلیاں جو ہے اللہ کی ذات سے
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر وارد ہو رہی ہیں، وہ ساری تجلیاں آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ کے چلتے چلتے سارے آپ کے سلسلے سے آپ کے مرشد کے قلب پر اور مرشد کے قلب سے آپ کے قلب پر اتر رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ منتخب شدہ لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔